السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل رائڈون کیمیکل آئیڈیاز۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں یہ چونے والا فارمولا یہ ہم کیسے تیار کریں گے، سستا کیسے ہوگا اور اچھا کیسے بنائیں گے، اس کے بعد اس کا جو پی ایچ وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ سب سے پہلے سوڈیم میٹا سلیکیٹ، اس کے بعد یہ سلیکون ڈائی آکسائڈ، یہ ہم لے رہے ہیں کاسٹک لئی، اور اس کے بعد سلفونک ایسڈ، یہ پانی ہم نے لیا ہوا ہے، نمک، اور یہ ٹی ایس پی، سوڈا، بیوٹی پاؤڈر، اور یہ لائم سٹون۔ سب سے پہلے ہم آپ کو پیسٹ کی ترکیب بتاتے ہیں۔ دوستو، اس فارمولے کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 70 روپے کلو کے آس پاس ہے۔ یہ کاسٹک لئی ہم جو استعمال کر رہے ہیں یہ ہم نے لی ہے 15 گرام۔ سلفونک ایسڈ ہم نے لیا ہے 100 گرام۔ سلفونک ایسڈ ہمارا 96% ہے، ہم نے اچھی کوالٹی کا سلفونک ایسڈ لیا، اور اس کے اندر 15 گرام ہم کاسٹک لئی ڈال کے اس کا ایک پیسٹ تیار کریں گے۔ دوستو، فارمولیشن اگرچہ ہماری سستی ہے، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ ہم اس فارمولیشن کو رولز آف لا کے مطابق تیار کریں گے، اور اس میں کوئی ایسا کام بالکل نہیں کریں گے جس سے ہمارے کپڑوں کو یا ہمارے جو بزنس ہے، کاروبار ہے، اس کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ آئے۔ انشاءاللہ سستی فارمولیشن ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے مکمل معیار پر پورا اتریں گے۔ یہ سلفونک ایسڈ کے اندر ہم نے 15 گرام کاسٹک لئی ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے، اور ساتھ جو ہم نے یہ پانی رکھا ہوا ہے، یہ 50 گرام ہم نے پانی لیا ہوا ہے۔ اس فارمولیشن کے اندر کیونکہ ہم نے جو لائم سٹون لیا ہے، اس کو آپ کیلشیم پاؤڈر بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک اچھی کوالٹی کا وائٹ پاؤڈر ہے جس کے اندر ہم یہ سارے اپنے انگریڈینٹ ڈالیں گے اور ڈٹرجنٹ پاؤڈر کو تیار کریں گے۔ اسی کے ساتھ یہ ہم نے تقریباً 1 گرام لیا ہے سوڈیم میٹا سلیکیٹ۔ سوڈیم میٹا سلیکیٹ کو بقیہ پانی کے اندر ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے۔ مکسنگ کا یہ جو پروسیجر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، دوستو آپ نے اس کو لازمی فالو کرنا ہے۔ اگر آپ اس پروسیجر پہ کام نہیں کرتے تو یقیناً آپ کا سستا فارمولا آپ کے لیے بیکار ثابت ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کوئی بھی چیز آپ کی نظر سے اگر آپ کی نظر میں نہ رہی تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ہم نے جو بقیہ پانی تھا سوڈیم میٹا سلیکیٹ کے ساتھ اسی پیسٹ میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ اس فارمولے میں جو ہم نے کیلشیم پاؤڈر لیا ہے، جب ہم اس کے اندر پیسٹ ڈالیں گے تو یہ ہمیں موئسچرائز چاہیے۔ بقیہ فارمولیشن میں جو میری فارمولیشن ہے اس کے اندر ہم نے کافی احتیاط کی ہے، وائٹ آئل کا استعمال بھی نہیں کیا، کچھ فارمولیشن میں کیا ہے اور کچھ میں نہیں بھی کیا۔ تو اس فارمولیشن میں یہ ہمیں جو ہم پیسٹ بنائیں گے اس کے اندر جو واٹر کی کوانٹٹی ہے وہ ہم زیادہ رکھیں گے، کیونکہ وائٹ آئل تو ہم استعمال کر نہیں رہے، تو لہٰذا کچھ لوگ جو لائم سٹون کا استعمال کرتے ہیں وہ وائٹ آئل کا کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو واشنگ پاؤڈر ہے اس کے اندر ڈلیاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ کافی موئسچر والا ہوتا ہے، اس کی اور خراب بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کا یہ ہمارا سٹیپ نمبر 1 ہے، اس کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے۔ دوستو، کسی چیز کا سستا ہونا اس کے لیے بیکار نہیں ہوتا، ہمیں معیار پر پورا اترنا چاہیے۔ یہ 70 روپے کلو والا واشنگ پاؤڈر آپ بنائیں، اس کا کاروبار کریں، انشاءاللہ آپ بہت اچھی ایک ارننگ کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، اب ہم اس پیسٹ کا ہم آپ کو پی ایچ چیک کرا رہے ہیں، اور یہ بھی ساتھ بتائیں گے کہ اس واشنگ پاؤڈر کا ہمارا پی ایچ کتنا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، جتنے بھی ہم نے اس پیسٹ کو بنانے کے لیے کوانٹٹیز یوز کی،
वाटर की, सल्फोनिक एसिड की, सोडियम मेटासिलिकेट या कास्टिक क्ले की। तो इसका रिज़ल्ट देखें, ये हमारा जो pH है वो तकरीबन 4 से 5 के दरमियान है पड़ा। और अगली जो नेक्स्ट हम अपने वॉशिंग पाउडर का जो pH 7 से 9 के दरमियान करेंगे, वो कैसे करेंगे आप मुलाहिज़ा फरमाएं। दोस्तों, ये इसको आप लाइमस्टोन कहें या कैल्शियम पाउडर कहें, अगर किसी के पास ये ना हो तो आप सोप स्टोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्त ये कि वाइट। अब ये देखें, इसके कुछ मैशेस होते हैं, वो मैं डिटेल आपको देता हूँ। लाइमस्टोन हमने लिया है 700 ग्राम, इसके अंदर हम डाल रहे हैं 100 ग्राम सोडा ऐश। 100 ग्राम सोडा ऐश इसलिए डाला है क्योंकि हमारा जो पेस्ट है उसका pH हमने 4 से 5 के दरमियान रखा है। जब हम इसमें सोडा ऐश मिक्स करेंगे और इसके अंदर पेस्ट जब ये मिक्स होगा तो ख़ुद ब खुद हमारा जो pH है वो तकरीबन 8 और 9 के आसपास आ जाएगा, जो हमारे वॉशिंग पाउडर के लिए बहुत बेहतर है। दोस्तों, बाज़ार से मिलने वाले जो सस्ते वॉशिंग पाउडर होते हैं, एक तो उनमें pH का लिहाज नहीं किया जाता, जिसकी बदौलत हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। और जो दुकानदार हजरात इस तरह के वॉशिंग पाउडर को दुकानों पे रखते हैं, तो आप बेहतर समझते हैं कि उसके कस्टमर भी पक्के नहीं होते, काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा मैंने पहले भी गुजारिश की कि फार्मूला हमारा सस्ता होने के साथ हम अपने फार्मूले को एक म्यारी फार्मूला बनाएंगे इंशाल्लाह। अब ये देखें, ये बाउल के अंदर थोड़ा सा पेस्ट लगा पड़ा था, हमने चंद ग्राम पानी और डाल के 10 से 20 ग्राम पानी और डाल के उसको मिक्स किया, और मज़ीद वो भी हम इस पाउडर के अंदर मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, इंशाल्लाह ये आज की जो फार्मूलेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी, और आप इसको मार्केट में सेल करके, घरों में सेल करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दूसरी बात, अक्सर लोग इसको एज अ मॉप क्लीनिंग के काम भी लाते हैं इस पाउडर को, और इसका जो एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये पानी में हल नहीं होता। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, हमने जो ये पाउडर तैयार किया है, इसके अंदर ये छोटी छोटी सी डलियाँ बन रही हैं जो हमें इस वॉशिंग पाउडर को तैयार करने के लिए चाहिए। अगर हम ऐसा ना करें तो ये बिल्कुल ड्राई पाउडर सा बन जाएगा और ये नहीं लगेगा कि ये हमारा वॉशिंग पाउडर है या नहीं, क्योंकि हमने इसके मॉइस्चर को आगे जाके बिल्कुल ख़त्म भी करना है, और इंशाल्लाह इसको हम मुकम्मल एक बेहतरीन वॉशिंग पाउडर जैसी हम शक्ल में इसको लाएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखें, और अगला जो हमारा स्टेप है हम आपको वो भी दिखाते हैं कि हम इसमें आगे क्या करने वाले हैं। तो ये देखें, ये स्टेप नंबर हमारा 3। सबसे पहले हम इसके अंदर यूटी पाउडर जो हमने 300 ग्राम लिया है वो डालेंगे। फिर हम इसके अंदर नमक, ये हमने 300 ग्राम लिया है। उसके बाद ये TSP 60 ग्राम, सोडियम ट्राई सोडियम फास्फेट, और साथ ही ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये हमने तकरीबन 1 से 1.5 ग्राम की दरमियान क्वांटिटी में लिया है। दोस्तों, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, ये जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो अपने वॉशिंग पाउडर में उसके मॉइस्चर को कम करने के लिए करती हैं, और ये देखें कि जैसे ही हमने इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड डाला है, तो जो TSP या नमक है वो कुछ ना कुछ मॉइस्चर वाले होते हैं, उनके अंदर थोड़ा बहुत ये नमकियात की वजह से मॉइस्चर वगैरह होता है, तो इसने उसको भी ड्राई कर दिया। जब हम इस पाउडर को लाइमस्टोन वाला जो मिक्सर हमने रखा हुआ है, जिसके अंदर हमने पेस्ट वगैरह मिक्स किया है, तो डालेंगे, जो उसके अंदर मॉइस्चर होगा ये उसको भी ख़त्म कर लेगा। तो सस्ता वॉशिंग पाउडर हमने ज़रूर बनाया है, लेकिन हम एक उसको अच्छी शक्ल देंगे ताकि हमारा जो वॉशिंग पाउडर है, अगर हम बाज़ार में सेल आउट के लिए जाए भी सही, तो उसके अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो ये हल्का हल्का मॉइस्चर इस वॉशिंग पाउडर में मौजूद है। अब जैसे ही हम ये मिक्सचर इसके अंदर डालेंगे, हमारा ये प्रीमिक्स जिसके अंदर हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड डाला है, तो आप ये देखें इंशाल्लाह
ہمارا یہ واشنگ پاؤڈر بالکل ڈرائی سا بنے گا اور ایک بہترین شکل میں آ جائے گا۔ اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر رنگین دانہ ڈالنا ہے، یہ تقریباً 15 گرام لے رہے ہیں۔ اس کو ہم ڈال کے بھی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے۔ دوستو یہ دیکھیں، یہ ہمارا واشنگ پاؤڈر بہت ہی بہترین شکل میں آ چکا ہے اور بالکل ڈرائی سا ہمارا واشنگ پاؤڈر بنا ہے۔ آپ اس کی چھنائی کریں، چھنائی کر کے اس کو 8 سے 10 گھنٹے ریسٹ دے کے آپ اس کی پیکنگ کر کے اس کو بازار میں سیل آؤٹ کریں، اور انشاءاللہ یہ آپ کو کافی پرافیٹیبل بزنس آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ سستا واشنگ پاؤڈر ہے، بالکل معیار کے مطابق ہم نے تیار کیا ہے، اور آپ بالکل اسی طرح سے اس واشنگ پاؤڈر کو تیار کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اور میں ایک اور گزارش کرتا چلوں کہ مارکیٹ میں کچھ جال ساز جو مہنگے را مٹیریل بیچتے ہیں، مجھے کافی افسوس ہوا کہ ایک امام مسجد صاحب تنگ آ کر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو معاملات ہیں بڑے آج کل، ہر بندہ بے روزگاری یا پریشانی میں گھرا ہوا ہے، تو ان کی تنخواہ کافی کم تھی، تو انہوں نے سوچا کہ میں یہ کاروبار کروں۔ اب جو چیز 500 کی مارکیٹ میں ہول سیل ریٹ پہ سیل ہو رہی ہے، تو کچھ جال ساز جو بہت بڑے نام نہاد یوٹیوبر تو ہیں، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، تو 200 روپے 250 روپے پر کے جی فی کیمیکل ایکسٹرا سیل کر رہے ہیں۔ تو وہ بیچارے، انہوں نے مجھے کال کی کہ میں اس طرح سے واشنگ پاؤڈر تیار کر رہا ہوں، لیکن میرا جو فارمولہ ہے وہ کافی مجھے مہنگا پڑ رہا ہے، میں اتنی محنت بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے کوئی جو منافع ہے یا پرافٹ ہے وہ مجھے خاصا نظر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے اپنا فارمولہ مجھے بھیجا۔ جب میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اس کا ریٹ بھی بھیجیں، تو میں حیران ہو گیا۔ پھر میں نے نام پوچھا کہ آپ یہ کہاں سے مٹیریل لے رہے ہیں، تو انہوں نے جب مجھے بتایا تو ایک نام نہاد یوٹیوبر صاحب، پھر میں کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو لہٰذا میرے ویورز، میں آپ سے گزارش کروں، میں را مٹیریل وغیرہ سیل نہیں کرتا، اور آپ جس طرح سے بھی مجھ سے ہیلپ لینا چاہیں، اللہ کے فضل و کرم سے میں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کروں گا، اور آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے توفیق دیتا رہے۔ یہ ایک بھلائی اور نیکی کا کام ہے، جب تک میں زندہ رہوں لوگ مجھ سے فائدہ اٹھاتے رہیں، یہی میرا مقصد ہے بڑا۔ باقی کاروبار ہے، رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ حافظ۔